अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह वक़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आख़र लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب وفي رواية اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मोहब्बत शौक शौक अकीदत के साथ नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुजाजिज़ को हक हक सच सच सही सही महज अपनी रज़ा की खातिर कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर गुफ्तगू करने की तौफीक नसीब फरमाएं और आप हजरात को समझने की तौफीक नसीब फरमाएं। समझने और समझाने के बाद दुआ है
کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، مولانا عبدالباسط رحمانی صاحب نے بتا بھی دیا ہے، آج کا ہمارا یہاں مل بیٹھنا، گفتگو کرنا، یہ شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو عظیم ہستیوں کا تذکرہ خیر ہے۔ اور میرے ذمے انشاءاللہ العزیز جو موضوع لگا ہے شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری بزرگ شخصیت تلمیذ شیخ القرآن حضرت مولانا قاری غلام حسین صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ العزیز شان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو فرمائیں گے۔ توجہ کا طلبگار ہوں۔ سارے صحابہ یہ نظریہ اور عقیدہ بنائیں بھی سارے صحابہ مقام میں، شان میں، رتبے میں اعلیٰ ہیں۔ توجہ ہے، سارے صحابہ یہ تو ہونے نال ہی بھول گئے ہوتے، بعد کیا کرتا ہوں۔ صبح رحمانی صاحب نے آپ پتہ نہیں کیا آگے، ہاں جی سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم سارے صحابہ بھی آج تقریر کوئی نہیں، در سے کچھ سمجھاونا ہے، کچھ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے صحابہ میرے نال بولو تو صحیح نا، سارے صحابہ اعلیٰ ہیں۔ توجہ کرنی ہے، کوئی بھی فضیلت کسی صحابی کے بارے میں نہ آئے، صرف صحابی ہونا ان کی عظمت اتنی ہے کہ ساری دنیا ہیچ ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے، مقام میں، رتبے میں، ہاں یہ اللہ نے ایک ترتیب رکھ دی ہے کہ کسی کی فضیلت اللہ نے بلند کر دی اس سے، جس طرح اللہ کے سارے پیغمبر، سارے نبی اعلیٰ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کسی نبی کو کسی نبی پر فوقیت، منزلت، مرتبہ بلند کر دیا۔ اسی طریقے پر سارے صحابہ، اور چیزیں بولو نا، سارے صحابہ اعلیٰ ہیں۔ عرض کر رہا تھا جو میرے ذمے موضوع لگا ہے شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ کرنی ہے، رب کے قرآن سے الحمدللہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ ہمارے پیر و مرشد خطیب اسلام ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں صحابہ کرام کی عظمت دیکھنی ہو، رب کے قرآن میں شہد کی مکھی بن کے رب کے قرآن میں دیکھ، گندی مکھی بن کے تاریخ کے اوراقوں میں نہ دیکھ۔ اور موجودہ ہمارے مفسر قرآن، میری مراد حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، عام طور پہ آپ نے دیکھا بھی ہے، ان بچوں نے بڑی محنت کی ہے ان کے ان الفاظوں کو دیواروں پر تحریر کرنے کی۔ بندیالوی صاحب فرماتے ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ توجہ کرنی، اب میں قرآن سے شروع کرنے لگا ہوں، پھر پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤں گا ایک باری بھج گج کے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، موضوع بہت لمبا ہے، یہ صرف 2-4 موتی دینے لگا ہوں۔ اچھی بھج گج کے زور لا کے جنہوں گھروں روٹی مل دی ہے وہ تلا میں زور تے جھرے بیچارے ہاتھ بن کے بیٹھے رہندے، آپ پکا پکا کے کھلیندو نا وہ چپ رہ ونجو، معلوم ہوتا سارے آپ ہی بڑا کے کھلانے۔ جنہوں گھروں روٹی مل ویندی ہے وہ تے اچھی سبحان اللہ کو، جنہوں نہیں ملتی وہ چلو چپ کر کے بیٹھے رہو، اتھے ہی مظلوم ہیں بیچارے، اتھے ہی مظلوم ہیں۔ ماشاءاللہ توجہ کر سو، عظمت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ توجہ امیر حمزہ مسجد میں آنے والوں، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا۔
ہی وقت قلیل ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں، عظمت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا قرآن کہتا اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ عظمت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عظمت سیدنا امیر معاویہ، توجہ توجہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ عظمت سیدنا امیر معاویہ، رب کا قرآن کہتا ہے كتب ربكم على نفسه الرحمہ۔ توجہ ایمان والے، عظمت سیدنا امیر معاویہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ۔ عظمت سیدنا امیر معاویہ، رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور کائنات والو، سچے ایمان والے، پکے ایمان والے ہیں، کھلے ایمان والے ہیں۔ عظمت سیدنا امیر معاویہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ عظمت سیدنا امیر معاویہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ عظمت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ۔ عظمت سیدنا امیر معاویہ، اللہ کا قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر صرف قرآن پڑھتا رہوں الحمدللہ ہر سپارے سے ایک آیت پڑھ سکتا ہوں کم از کم۔ توجہ ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام میں، شان میں، رتبے میں اعلیٰ، اللہ کا قرآن کہتا، توجہ ایمان والے، رب کائنات نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، میرا پیارا پیغمبر، جو پہلے ایمان لے آنے والے، بعد میں ایمان لے آنے والے، سمجھانے کے طور پہ امیر حمزہ مسجد میں آنے والا بہترین موتی دینے لگا ہوں۔ اللہ فرماتی ہے کائنات والا والسابقون الاولون
علی بھی جنتی، حسنین کریمین بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی، ابو سفیان بھی جنتی، ہند بھی جنتی، میرا لاڈلا پیغمبر طلحہ و زبیر بھی جنتی، عبداللہ عبید اللہ بھی جنتی۔ توجہ ایمان والے، اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سارے، میں اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں، بخاری شریف سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، بخاری کتاب الحج، اس سے پہلے حدیث سنانے لگا ہوں بخاری شریف سے کتاب الجہاد۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، کتاب کیڑی ہے؟ بخاری شریف۔ کتاب کیڑی ہے؟ اونچا بولیے، بخاری شریف ہے، اور بخار نہ چڑھے، توجہ کرنی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، والی بدہا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، شیم دویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی ام حرام کے گھر تشریف لائے۔ یہ عبید اللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے، آپ کی رضاعت میں محرم بنتی ہے۔ میرے سونے پیغمبر گھر تشریف لائے، دوپہر کا وقت ہے، میرے نبی نے کھانا تناول فرمایا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء آرام کرنے لگ گئے، میرے نبی سو گئے ہیں۔ بی بی ام حرام فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب کی زلفوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، انگلیاں چلانا شروع کر دی، واللیل کی زلفوں میں ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، میرے محبوب مسکرا کر اٹھ گئے۔ توجہ ایمان والے، میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں جب میرے محبوب مسکرائے اللہ جنت کو جوانی عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر امام الانبیاء مسکرائے، بی بی ام حرام قریب آئی، آ کے عرض کرتی ہیں سونا خیریت ہے، آپ مسکرا رہی ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام حرام، اللہ نے مجھے ابھی ابھی دکھلایا ہے، میں نے خواب دیکھا، یاد رکھنا ایمان والو، امیر حمزہ مسجد میں آنے والا میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا۔ اپنی جماعت کے عقیدے کی نمائندگی کرنے لگا ہوں، حضرت قاری صاحب بھی موجود ہیں، مولانا عبد الباسط صاحب بھی، باقی علماء کرام بھی۔ اگر میں غلط ہوں روک سکتے ہو، میرا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا خواب معدے کی بیماری بھی ہو سکتا ہے، میرا خواب خیال بھی ہو سکتا ہے، آپ کے خواب غلط ہو سکتے ہیں، قاری غلام حسین صاحب کا خواب غلط ہو سکتا ہے، پیغمبر کا خواب غلط نہیں بلکہ وہی ہوا کرتا ہے، خیال بھی نہیں، پیغمبر کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ توجہ ایمان والے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، میرے نبی نے ام حرام سے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ نے مجھے کچھ خوش نصیبوں کے چہرے دکھائے ہیں اور وہ بڑے جنت میں مزے کر رہے ہیں، تختوں پہ آرام کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے پوری جنت کو مسخر کر دیا ہے۔
جو سو جائے وہ مشکل کشا، مشکل کشا وہ ہے جو سلاتا تو ہے پر سونے سے پاک ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر پھر سو گئے، میرے نبی پھر اٹھے مسکرانے لگے۔ بی بی ام حرام فرماتی ہے پھر میں نے پوچھا آقا خیریت؟ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام حرام اللہ نے مجھے دکھلا دیا ہے جو دوسری مرتبہ بحری جنگ لڑے گا اللہ نے اس پر بھی جہنم حرام کر دیا ہے اور اپنے ان پر بھی جنت واجب کر دیا ہے۔ بی بی ام حرام نے فرمایا آقا میرے لیے بھی دعا کریں میں بھی ان میں شامل ہوں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، آپ پہلے ٹولے میں ہیں دوسرے میں نہیں۔ اور پیغمبر کا خواب کس انداز میں سچ ہوا؟ توجہ ایمان والے، جب پہلا بحری بیڑا شروع ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام یمن اردن کے گورنر ہیں، دمشق کے گورنر ہیں۔ آپ آئے اجازت طلب کی، حضرت اجازت دیں۔ اور یہ صرف اس دور کے سپہ سالار نہیں ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جھوٹے نبی جو جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹے تھے ان کے لیے آپ نے جو مجاہد تیار کیے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے ان کی کمان سیدنا امیر معاویہ ان کے ہاتھ کے اندر دے دی۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا وہ دور آیا پر سیدنا عثمان غنی کا اجازت طلب کی، وقت نہیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سیدنا عثمان غنی نے 2 شرطیں رکھی، اجازت دی۔ پہلی شرط رکھی اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ گے، فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ قرآن اندازی نہیں ہوگی، کسی کو مجبور بھی نہیں کرو گے، کسی کو آپ حکم بھی کسی پر نہیں چلاؤ گے۔ ہو سکتا ہے معاویہ جب خشکی پر جنگ ہوتی ہے کمک جلدی پہنچ جاتی ہے، فوج ہماری جلدی پہنچ جاتی ہے، ضرورت کا سامان اسلحہ جلدی پہنچ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دریاؤں میں سمندروں میں چلے جاؤ وہاں کمک بھی نہیں پہنچے گی، وہاں اسلحہ بھی نہیں پہنچے گا، وہاں مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ ہو سکتا ہے زندہ بھی واپسی آتے ہو یا نہیں۔ توجہ ایمان والے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتیاں بنوانی آرڈر کر دیا، کشتیاں تیار ہو رہی ہیں، 4000 کشتی تیار ہوئی ہے۔ ادھر بی بی ام حرام کو پتا چلا، انہوں نے اپنے خاوند کو تیار کیا، چلیے نا یہ تو ایسا قافلہ ہے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ توجہ ایمان والے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ ابو ایوب انصاری جس کے مہمان میرے پیغمبر خود بنے تھے، اونٹنی آ کے ان کے گھر کے دروازے کے آگے رکی تھی اور آپ نے بڑی عجیب وصیت کی، فرمایا لوگو اگر میں شہید ہو جاؤں یا میرے اوپر طبی موت آ جائے مجھے دفنانا نہیں، جہاں تک آپ جاؤ گے آخری حد تک وہیں جا کے مجھے دفنانا۔ توجہ عرض کر رہا تھا پیغمبر کا خواب کیسے سچا ہوا۔ بی بی ام حرام چلی گئی ہیں، واپسی آنے لگی، کشتی پہ سوار ہونے لگی، پاؤں پھسلا نیچے گری، کشتی کا پھٹا سر میں لگا، روح وہیں پرواز کر گیا۔ یہ پہلا جنگی بہرا بنانے والے، اجازت لینے والے سپہ سالار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محدث رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا وفی هذه الحدیث منقبۃ المعاویہ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ
امیر معاویہ پیغمبر کی زبان سے اعلیٰ بھی ہیں، افضل بھی ہیں. توجہ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر. بخاری سے روایت پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے. او جی امیر معاویہ کی شان میں تو کوئی حدیث علیاذ باللہ ہے ہی نہیں. میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اپنے کم مطالعے کے وجہ سے، باقی بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، اپنے کم مطالعے سے 30 حدیثیں وہ جن پر کسی قسم کی کوئی جرح نہیں ہے. بخاری سے روایت پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے. وطروں کے باب کے اندر یہ حدیث موجود. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابن عباس؟ میرے پیغمبر کے چاچے کے بیٹے. کیا جو تھوڑا بڑی زبان ہے، دد پوترا. اور یہ وہ ابن عباس ہیں جن کے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن سیکھنا ابن عباس سے سیکھ لو. یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. ایک بندے نے آ کے وطروں کی بات چلی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگا معاویہ تو اس طرح وطر پڑھتے ہیں. سیدنا ابن عباس نے فرمایا تو جانتا کیا ہے معاویہ کون ہے؟ معاویہ تو وہ ہے انہو فقیہ، معاویہ امت کے فقیہ ہے. اور حدیث پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف سے. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا معاویہ وہ ہے جس نے پیارے پیغمبر کی خدمت اس انداز میں کی، اس انداز میں کی. نبی وضو فرماتے معاویہ پانی بھر کے آتے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک گھر نہیں گئے، 2 سال تک کام نہیں کیا، 2 سال تک کوئی خدمت نہیں کی، رات دن پیغمبر کے ساتھ رہے. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور کائنات والو میرے نبی وضو فرماتے اور وضو کے پانی کے بچے ہوئے چھٹے میرے چہرے پر مارتے ہیں. توجہ توجہ، یہ چہرہ کوئی عام تو نہیں، یہ چہرہ کوئی معمولی تو نہیں. جس چہرے پر پیغمبر کے پاؤں پانی کے چھٹے لگ رہے ہوں میرے نبی پانی کے چھٹے مارتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سردیوں کی راتیں ہیں، سخت سردی ہے، پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہے، عشاء کا وقت ہے. میرے نبی کو میں نے پانی دیا، میرے نبی نے وضو فرمایا اور زیادہ پانی اپنے چلو میں لیا اور میرے چہرے پر مار دیا. پھر میرے پیارے پیغمبر نے اپنے قریب کیا، میرے نبی نے پیشانی پر بوسہ دیا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او معاویہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہم اجعلہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود، ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود، نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. توجہ توجہ ایمان والے، میرے پیغمبر کی دعا ہے، میرا ایمان ہے اور کائنات والو اللہ نبی کی دعا کو رد اونچا بولیے رد نہیں کرتے. توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا میرا اللہ معاویہ کو کتاب کا قرآن کا علم بھی دے اور حساب کا علم بھی دے، حکومت بھی عطا کر، اللہ اسے جہنم کی عذاب سے بھی بچا. توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے پیغمبر کی دعا ہے اور مقام پہ میرے نبی نے دعا دی. مسند احمد سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا مکن لہو بلا بالبلاد، اللہ معاویہ کو حکومت بھی عطا کر، سلطنت بھی عطا کر. پیغمبر کی دعا اس انداز میں رنگ لائی کہ آپ 64,65,000 مربع میل پہ اسلامی جھنڈا لہرا دیا. توجہ ہی عرض کر رہا تھا کون معاویہ؟
میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اصحاب السر، کائنات والو، میرے نبی نے معاویہ کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا اصحاب السر، کائنات والو، یہ معاویہ میرا رازدان ہے۔ بندہ رازدان دشمن کو بناتا ہے یا سجن کو؟ اوچیتے بولو۔ جو زیادہ قریب ہو، جس پر زیادہ اعتماد ہو، اسے بندہ رازدان بناتا ہے۔ اور روایت پڑھنے لگا ہوں، میرے نبی نے فرمایا احلم من امتی، اور کائنات والو، اللہ نے میرے معاویہ کو بہت بڑا حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی آدھی حدیث پڑھتے ہیں، میں مکمل ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے، وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے پر سمیٹ رہا ہوں، توجہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ فاروق اعظم نے ارادہ کیا شام کی طرف ذرا جاؤں، ان کا حال احوال پوچھ کے آؤں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آپ کافی اصحاب کو لے کر سیدنا فاروق اعظم کے استقبال کے لیے سامنے آ گئے۔ سیدنا فاروق کافی علاقے سے آگے نکل کے، جس طرح آج کل بھی رواج ہے بڑے آدمیوں کا استقبال کیا جاتا ہے، پھول کی پتیاں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی آدمیوں کو لے کر باہر آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا امیر معاویہ جب قریب آئے، فاروق اعظم نے فرمایا او معاویہ تجھے پتہ بھی ہے تم میرے استقبال کے لیے سب کو ساتھ کیوں لائے ہو، یہ کیوں آئے ہیں؟ اب وہ پوری حدیث سنانے لگا ہوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنانے لگا ہوں۔ یہیں پہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ جی معاویہ خلافت سے ہٹ گئے تھے، اس وجہ سے وہ بادشاہی نظام تھا، شاہ بہت بڑا جلال تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، توجہ کرنی ہے، اور جو بات کر رہا ہوں وقت نہیں ہے ورنہ ایک میں سارے نوٹ کر کے آیا، ایک حوالہ نوٹ کرواتا، وقت نہیں ہے، جہاں بھی جب بھی جس وقت جی چاہے، جب تک میں زندہ ہوں جو بات کر رہا ہوں یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تمام حوالے دکھانے کا پابند ہوں، توجہ کرنی ہے۔ اشاعت التوحید و سنت سے ہمارا تعلق ہے، الحمدللہ ہمارے اکابرین نے کچی باتیں کرنے کی عادت نہیں ڈالی، جو بھی بات کرتے ہیں ٹھوس اور مضبوط دلائل سے کرتے ہیں، توجہ کرنی ہے۔ عرض کر رہا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاروق اعظم امیر المومنین، میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو اپنا جلال دکھاؤں، میں تو اس لیے آیا ہوں منافق بہت زیادہ ہے، یہ نہ ہو جائے کوئی منافق آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ منافقوں کو پتہ چلے مسلمانوں کا رعب کتنا ہے، آپ کا رعب بڑھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا معاویہ جلدی آ، پھر میرے سینے کے ساتھ لگ جا، اگر تیری یہ نیت ہے اللہ تجھے بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار اور کاتب وحی ہیں، قرآن لکھنے والے، میرے نبی کے خطوط لکھنے والے۔ میرے نبی جب بادشاہوں کو خط لکھا کرتے ہیں، مسلم سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ادعوا لی معاویہ تھا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سیدنا امیر معاویہ کو بلواتے ہیں اور وہ تحریر لکھوایا کرتے تھے۔ بڑے 13 بندے کاتب ہیں جنہوں نے قرآن لکھا، اور ان 13 میں 6واں نمبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایمان سے بتلائیے جس کے ایمان میں تھوڑی کمی تھی کیا اس کو قرآن لکھنے کے لیے میرے نبی فرماتے؟ اور یہ تو وحی کا دور تھا، اللہ فوراً نہ بتلا دیتے اس کو ہٹا دو۔ توجہ، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فی صحف
فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ میری کلام، یہ میری کتاب بڑی عزت والی، بڑے مقام والی، بڑی شان والی ہے، اور میرا لاڈلا پیغمبر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ بڑی پاکیزہ بھی ہے، بڑی اعلیٰ بھی ہے، اتنی پاکیزہ ہے کہ میں نے اعلان کر دیا لا یمسہ الا المطہرون، کائنات والو اتنے تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک کہ تم وضو نہ کر لو، پاک نہ ہو جاؤ۔ تکو توجہ ایمان والے، اللہ فرماتی ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ، اپنے موضوع کے مطابق معنی کرنے لگا ہو، پوری تقریر میں میں نے زور نہیں لگایا، اگر معنی سمجھ آ جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں بأیدی سفرہ، اور میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر معاویہ نے جن ہاتھوں سے قرآن لکھا، معاویہ تو معاویہ رہ گیا، میں اللہ نے ان ہاتھوں کو بھی چمکا دیا۔ فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ توجہ توجہ، کرام عزت سے علماء موجود ہیں، بررہ کہتے ہیں پورے جہان، کیا معنی بنا؟ اللہ نے فرمایا او کائنات والو، چار خلیفہ کے بعد اگر نمبر ہے معاویہ کا، میں نے اسے اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، اتنا شان دیا، 14 طبق مل جائے معاویہ کے شان کا مقابلہ اونچا بولی ابو بکر عمر عثمان والی کے بعد معاویہ کے مقام کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ربی کائنات نے آگے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ۔ توجہ کر رہی ہے، توجہ علماء سے سنا کرتے ہو، میں اس کو اپنے انداز میں موضوع کے مطابق معنی کرنے لگا ہوں۔ آخری بات فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، اگر معاویہ کی عزت نہیں کرتا کیونکہ کاتب وحی ہے، اگر معاویہ کا احترام نہیں تیرے دل میں، قتل ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اپنی زبان سراکیج مانا کرو، جب مزہ آ ونجے تو سبحان اللہ چھوڑے۔ اللہ فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، ترٹ مرے شالا ککھ نہ راوی، اور شالا بربادوں میں تاریخوں کی طرف دوڑتا ہے، میرے قرآن کی طرف کیوں نہیں آتا؟ میرے سونے نبی کے فرمان کی طرف کیوں نہیں آتا؟ جب قرآن کو دیکھے گا، سونے نبی کے فرمان کو دیکھے گا، معاویہ کی عظمت خود بخود دل میں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔